ہمارے ملک کے مشہور و معروف شاعر، ڈرامہ نگار، ہدایت کار اور بہت ساری خصوصیات کے مالک عزیز اجاز صاحب۔ سارے موسم تیرے نام جناب احمد ندیم قاسمی نے جی جو اس کا پیش لفظ لکھا ہے، جی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت زیادہ اس میں انہوں نے عزت افزائی میری ہوئی ہے۔ اور کسی فنکار کو اپنے ڈرامہ سیریل میں کاسٹ کروں تو جب ڈرامہ سیریل ختم ہو تو وہ یہ سمجھے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرا کردار جہاں میں پہنچا تھا میں تھوڑا پیچھے چلا گیا۔ نوجوان اس غزل کی فرمائش کرتے ہیں، خاص کر یونیورسٹیز کے مشاعروں میں جو ہم شرکت کرتے ہیں کہ سب کی آنکھوں سے ہیں اس بت کی نرالی آنکھیں، تم نے دیکھی ہیں کبھی بولنے والی آنکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پشاور ملک ارشد کے ساتھ۔ آپ نے ایک مشہور و معروف شعر سنا ہوگا کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس شعر کے خالق آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ملک کے مشہور و معروف شاعر، ڈرامہ نگار، ہدایت کار اور بہت ساری خصوصیات کے مالک عزیز اجاز صاحب۔ السلام علیکم عزیز اجاز صاحب۔ وعلیکم السلام ملک ارشد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی جی، آپ نے ہمیں جو ہے تو وقت دیا، بہت بہت شکریہ جی۔ شاعری جو ہے آپ کی پہچان ہے اور اس کے پیچھے جو ہے آپ کا حوالہ جو ہے ایک ہدایت کاری، اور آپ پروڈیوسر اور پروگرام مینیجر رہے ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ناول لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، تھیم سانگ لکھے ہیں۔ میرے لیے جو ہے تو انکمپس کرنا مشکل ہے۔ آہستہ آہستہ آپ سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا جی کہ شاعر کیسے بنے آپ؟ بنے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شاعر تو پیدائشی ہوتا ہے، صحیح، تو شاید میں اس سے بڑی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں جی۔ لیکن ملک صاحب وہ جو اس کے جو زندگی میں جو اس کے اپنی جو پیدائش کے بعد وہ جن حالات سے گزرتا ہے، جیسے ماحول سے گزرتا ہے اور جو اس پر اس کے واقعات اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کے ایک بننے میں ایک کردار ان کا ہوتا ہے۔ جی۔ اور شاعری تو مطلب یہ میں گورنمنٹ کالج پشاور کا طالب علم تھا، جی۔ تو اس زمانے میں تھوڑی بہت شروع ہوئی اور پھر فائنل ایئر میں کچھ ایسا اچھا سلسلہ ہو گیا کہ ریڈیو پاکستان پشاور میں جی جانا شروع ہو گیا۔ جواں سال پروگرام ایک ہوا کرتا تھا، جی۔ اس میں شرکت کی، یونیورسٹی میگزین اور اس طرح کے۔ تو پھر اس کے بعد سلسلہ چل نکلا۔ گورنمنٹ کالج کے بعد پھر ماسٹرز میں ایم اے اردو میں پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ جی۔ وہاں پر پھر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھے مواقع ملے جی۔ اور سیکھنے کے، سمجھنے کے مجھے بڑے اچھے اساتذہ ملے اور بہت اچھا ماحول ملا۔ اس وقت اس زمانے میں ہم یونیورسٹی بھر میں مشاعروں میں شرکت کے لیے جاتے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی تقریبات ہوتی، مشاعرے ہوتے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پشاور کی جو ادبی فضا تھی اس زمانے میں آپ کو 70 کی دہائی کے وسط کی تقریباً بات کر رہا ہوں، یا 77-78 اس زمانے، جی۔ اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ علم و فن یہاں پر تھا اور حلقہ ارباب ذوق، لیکن اس سے پہلے بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں ینگ تھنکرز فورم کا ذکر نہ کروں۔ جی۔ ینگ تھنکرز فورم جو ہے تو وہ ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی، اور ایسے نوجوانوں کی تنظیم تھی پشاور کے کہ جو اپنی شناخت کی تلاش میں بھٹک رہے تھے کہ کس طرح۔ میں آپ کو شاید آپ کو اندازہ ہوگا، ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے جب شاعری کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بالکل انسان نو آموز ہوتا ہے کسی حد تک، اور کچھ تو یہ مطلب ایک دم یعنی شعر کہہ دینا اور کہتے چلے جانا نہیں ہوتا۔ جی جی، بڑے اس میں مراحل ہوتے ہیں۔ اجاز صاحب، شاعری تو ماشاءاللہ آپ نے اس وقت شروع کر دی اور لالے کی ہنا بندی جو ہے وہ ہوتی رہی اور آپ کو مواقع ملتے رہے، اور میں یہ پوچھوں گا کہ پھر آپ کی جو پہلی کتاب آئی
کون سی کتاب تھی, کس سن میں آئی, شاعری کی تھی, اور پھر آپ ہمیں کچھ یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک ناول بھی لکھا ہے. کچھ پہلے شاعری کی کتابوں کے بارے میں بتائیں, جو دیوان یا جو بھی آپ کے جو مجموعات آئے ہیں ان کے حوالے سے آپ ذرا پہلے بتائیں. پہلی میری جو کتاب تھی وہ پندار اس کا ٹائٹل تھا, اس میں وہ غزل بھی ہے جس کا شعر آپ نے, جی میرا پسندیدہ, بلکہ عوام کا پسندیدہ, بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ملکی حدود کراس کر چکا ہے یہ شعر جو ہے. جی ہاں, تو اس وہ تھا. تو یہ مطلب 1990 کے آغاز میں اچھا میری یہ کتاب آئی, اور اس کے بعد اسے عباسین آرٹس کونسل کا گولڈ میڈل بھی ملا, گڈ, اور کافی مطلب یہ ہے کہ اس کی پذیرائی ہوئی. جی اس کے بعد سارے موسم تیرے نام جناب احمد ندیم قاسمی نے جی جو اس کا پیش لفظ لکھا ہے, جی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت زیادہ اس میں انہوں نے عزت افزائی میری ہوئی ہے, اور میں چاہوں گا کہ وہ میرے قارئین ضرور وہ پڑھیں. اس کے بعد جو میری تیسری کتاب آئی خواب اور موسم, اچھا جی, اور خواب اور موسم جو ہے تو اسے عباسین آرٹس کونسل پشاور کا گولڈ میڈل ملا, اسے عکس خوشبو ایوارڈ ملا, پروین شاکر یہ ایوارڈ. بہت بڑا ایوارڈ ہے, اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ آپ کو عکس خوشبو ایوارڈ ملا. جی, اور یہ کسی خاص کتاب کے حوالے سے تھا یا ایز اے یہ ہول؟ خواب اور موسم کے, خواب اور موسم کو. جی ہاں, جو میری اچھا, تیسری, اور رائٹرز گلڈ ایوارڈ بھی اس کتاب کو مل اس چکا ہے. کتاب کو مل چکا ہے. تو شاعری تو ساتھ رہی میرے, کیونکہ وہ چلتے پھرتے بھی ہو سکتے, لیکن نثر جو ہے تو وہ اس کا سلسلہ ایسے جاری نہیں رہ سکا. پھر میں نے جو لکھا مطلب یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2018 میں میرا ناول جو آیا پشیما چاہتے ہیں, 3 ناول ہیں, وہ تینوں اس میں شائع ہوئے. اچھا, اور اخبار جہاں میں. جی جی, اور اس کے بعد وہ میں نے ان کو ایک کتابی شکل میں پشیما چاہتے ہیں, یہ اس ناول کا ٹائٹل بھی ہے, تو یہ اس میں شائع ہوا. ناظرین یقیناً آپ کے میرے ہم سب کے پیارے جانے پہچانے شاعر عزیز اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور میری طرح آپ بھی ان کی شاعری سننا چاہیں گے. عزیز اجاز صاحب ہمیں کیا سنائیں گے؟ نوجوان اس غزل کی فرمائش کرتے ہیں, خاص کر یونیورسٹیز کے مشاعروں میں جو ہم شرکت کرتے ہیں, کہ سب کی آنکھوں سے ہیں اس بت کی نرالی آنکھیں, واہ تم نے دیکھی ہیں کبھی بولنے والی آنکھیں, واہ, اور منتخب کتنی ہوئی ہوں گی اماوس راتیں, تب کہیں جا کے بنی ہوں گی وہ کالی آنکھیں. واہ, کہہ دیے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے, آہا, میں نے اس شوخ کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں. واہ واہ واہ, سب سے گل مل کے وہ ہنس بول رہے تھے, لیکن آہا, مجھ کو دیکھا سر محفل تو چرا لی آنکھیں, اچھا ہے, اور اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے. واہ 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 واہ, جیسی تقریب ہوئی ویسی بنا لی آنکھیں, واہ واہ واہ, اور آنکھوں آنکھوں میں کیا مجھ سے تعارف اپنا, واہ, مسکراتے ہوئے پھر اس نے جھکا لی آنکھیں. آہا, وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی ہنا, واہ 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 واہ, مجھ کو دیکھا تو ہتھیلی سے چھپا لی آنکھیں. بہت اچھے جی, بہت اچھے. شہر سے ہونے لگی ہے مجھے وحشت اعجاز, آئے ہائے, جب سے دیکھی وہ غزالوں سی غزالی آنکھیں. واہ واہ واہ, ایک تازہ غزل پیش کرتا ہوں. حسن ہر گھاٹ کا دیکھا ہے جہاں دیدہ ہوں, واہ, پہ کرے ناز میں پھر بھی تیرا گرویدہ ہوں. کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار مگر تجھ کو دیکھا ہے تو اس بار میں سنجیدہ ہوں. آہا آہا, مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح, واہ, بہت اچھی تلاش ہے جی, واہ واہ واہ, آپ پروفیسر صاحبان کے لیے, مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح, واہ واہ, نہ میں آسان بہت ہوں نہ میں پیچیدہ آہا, ہوں. واہ, قدر و قیمت کا زمانے کو نہیں اندازہ, اپنے حالات کے ہاتھوں میں تراشیدہ ہوں. بہت, میں جب ایک سائے دیوار میں تھک کر بیٹھا, اس نے چپکے سے کہا دیکھ میں بوسیدہ ہوں. واہ واہ واہ, تو نے دیکھا سر محفل تو سبھی نے دیکھا, میں نشانے پہ تیرے دیدہ دزدیدہ ہوں. واہ 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 جی, بڑی اچھی تلاش, بڑا اچھا ڈکشن ہے, بڑا اچھا ڈکشن ہے, واہ واہ واہ. تو نے دیکھا سر محفل تو سبھی نے دیکھا, واہ میں نشانے پہ تیرے دیدہ دزدیدہ ہوں. واہ لاکھ الزام زمانے نے لگائے مجھ پر, واہ تو نے سچ مان لیا اس لیے رنجیدہ ہوں. واہ 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 واہ,
اور میں زمانے کو پرکھتا ہوں زمانہ مجھ کو، لوگ کہتے ہیں میں اعجاز بڑا سیدھا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ واہ. بہت شکریہ. میں زمانے کو پرکھتا واہ واہ ہوں زمانہ مجھ کو، لوگ کہتے ہیں میں اعجاز بڑا سیدھا ہوں. واہ 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 جی، مزہ آ گیا. اجاز صاحب بہت عرصے پہلے میں نے کچھ اشعار آپ کے سنے تھے جو مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے. میں پھر سننا چاہتا ہوں اور ناظرین کو بھی سنانا چاہتا ہوں. کچھ شیشے کی دکانوں کا حوالہ تھا، کچھ کھلونوں کا حوالہ تھا. جی جی. شیشے کی دکانوں میں ہیں چابی کے کھلونے، اب شہر میں بکتے نہیں مٹی کے کھلونے. واہ واہ واہ. یاد آئی ہے بھولی ہوئی بچپن کی کہانی، میلے میں خریدے تھے جو لکڑی کے کھلونے. آہا آہا ارزاں ہیں مگر لال و جواہر سے گراں ہیں، آہا. ارزاں ہیں مگر لال و جواہر سے گراں ہیں، طاقوں میں سجائے گئے ماضی کے کھلونے. واہ 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 واہ. ناظرین آپ کو بھی پسند آئی ہوگی، بڑی پیاری شاعری تھی. عزیز جاز صاحب کی دل مول لینے والی شاعری آپ نے سنی، اور عزیز جاز صاحب کی شخصیت کا دوسرا رخ جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. شاعری اور ٹیلی ویژن کی طرف آنا، یہ سفر کیسے رہا؟ اصل میں دیکھیے فنون تو سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی مطلب یہ کہ ایک حوالہ بنتا ہے. جی. تو وہ تو میرے مزاج میں تھا. اشاعت مرکز میں ہمیں کام کرنے کے بہت مواقع ملے. میں نے کافی ڈرامہ سیریلز بنائی. میں نے تین زبانوں میں، اردو، پشتو، ہندکو، یہاں ہماری تینوں زبانیں جو ہیں ان میں نے ڈرامہ سیریلز بنائے. اور پھر بعد میں تو تقریباً پھر میرے 15-20 برس جو تھے اس میں پھر میں نیٹ ورک پہ ڈرامہ سیریل بناتا رہا. اتفاق ایسے کہ میں نے سنجیدہ ڈرامے بھی کیے اور میں نے مزاحیہ بھی. نیم زرما سے پہلے میں نے تیر پہر کیا، وہ سعد جان برق صاحب نے تحریر کیا تھا. اس میں اسماعیل شاہد کے 3-4 کردار وہ نبھاتے تھے. ایک وقت قاضی ملا مرحوم تھے اس میں. اور پھر نیم زرما جب ہم نے کیا تو اس میں سید رحمان شنو، اسلم خان، یہ دونوں ان کے بیٹے ہوتے ہیں. اور وہ پھر تو وہ ڈرامہ سیریل اتنا پسند کیا گیا کہ پھر ہمیں ہیڈ آفس سے کہا گیا کہ بھئی اب آپ اسے اردو میں کریں. اچھا. تو پھر ہم نے اس کو 26 اقساط ہم نے اردو میں کی. جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. تو اس دوران ہم بہت انجوائے کرتے تھے. میں یہ سمجھتا تھا، میرا پرسنل یہ میرا اوپینین تھا کہ جب میں کسی اچھے آرٹسٹ کو، کسی فنکار کو اپنے ڈرامہ سیریل میں کاسٹ کروں تو جب ڈرامہ سیریل ختم ہو تو وہ یہ سمجھے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرا کردار جہاں میں پہنچا تھا میں تھوڑا پیچھے چلا گیا، بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں ایک سٹیپ آگے چلا گیا. احسن خان ہمارے بڑے اچھے اداکار ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ 2 سیریلز کیے، اجنبی راستے، اجنبی منزلیں، اور اس کے بعد نیکسٹ سیریل چنگاریاں تھا. تو اس میں بھی انہوں نے بڑا اجنبی راستے، اجنبی منزلیں میں ان کا سپورٹنگ رول تھا. اچھا. لیکن بعد میں وہ جو ہے کہانی کو ایسے ٹرن ملا کہ وہ اس کے لیڈنگ اس میں آ گئے. پھر جو ان کا چنگاریاں تھا تو وہ انہوں نے مطلب یہ کہ اس میں وہ فل فلیج ہیرو تھے. اس میں فلم اسٹار نغمہ تھیں، ریاض سلیم، رشید ناز، پروفیسر بدر منظر صاحب. تو بڑے اچھے ہمارے فنکار پشاور کے بھی. میں عموماً اگر باہر سے 1-2 فنکار لیتا تھا، لیکن زیادہ تر میں پشاور کے اپنے فنکاروں کو ان کے ساتھ کاسٹ کرتا تھا تاکہ یہ ایک پار ہو کے اور مطلب یہ ان کو بھی لطف آئے. ایک خوبصورت گلدستے کی طرح سے آپ پیش کرتے تھے. اچھا عزیز صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی یہ ڈراماز پلیز تھے، چاہے پشتو کے ہیں، ہندکو کے ہیں یا نیٹ ورک کے اردو کے تھے، ان کے نام بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور نغم کی ایک ہوتی ہے، شاعرانہ ٹچ ہوتا ہے. اس کے پیچھے کیا فلاسفی آپ سوچ کے کرتے ہیں یا رائٹر کی یہ انوویشن؟ اصل میں جو میرے اردو کے ڈرامہ سیریل ہیں ان میں سے بیشتر نام تقریباً میں اپنے دوستوں سے، رائٹرز کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ میری ہوتی تھی
ہر رائٹر کے ساتھ، اچھا، ہر میرے جو ڈرامے کے لکھاری، تو بس کچھ مل جل کر کچھ میں سوچ لیتا تھا، کیونکہ اکثر وہ ڈراموں کے تھیم سانگ جی میں خود ہی لکھتا تھا، جی تو وہ اس میں وہ جو ایک موسیقیت ہوتی ہے، اور جو اس میں تو وہی اسی میں سے ہمیں ٹائٹل ڈرامے کا. اور میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب، ہم نے اپنی بیشتر ہمارے ڈرامہ سیریل، ہم نے جو ہمارے صوبے کی، ہمارے ملک کی جو خوبصورت مقامات ہیں، خاص کر میں کہوں گا کہ گلیات میں مچھر گلی، ڈونگا گلی، گھوڑا گلی، اسی طرح البٹ آباد کے بڑے خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی حسن سے مالا مال. قدرتی حسن. تو میں میرا اکثر جب میرا ڈرامہ سیریل ختم، جیسے مطلب یہ کہ انہی پتھروں پہ چل کے، یا اجنبی راستے، اجنبی منزلیں، یا چنگاریاں، یا دوسری دستک، تو میرے جو جتنے سیریل میں یہ خوبصورت مناظر کی فلم بندی ہوتی تھی، تو سیریل کے اختتام پر ہمارے بٹ آباد کے ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل بڑے مشہور شاعر ہیں سلطان سرکون صاحب، بڑے اچھے شاعر ہیں، تو وہ مجھے ایک خط لکھتے تھے. اچھا. اور مجھے وہ، اور مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ نے بڑے اچھے خوبصورت مناظر اپنے سیریل میں پیش کیے، اور ہمیں بڑا اچھا لگا. تو وہ اصل میں جو لوکیشن ہوتی تھی نا ملک صاحب، جی جی، اس کو میں اپنے ڈرامے کا ایک کردار اچھا سمجھتا تھا. یہ بڑی زبردست بات کی. ہاں جی، کہ وہ ڈرامے کا ایک کردار ہے جو لوکیشن ہے، تو لوکیشن اسپیکس. آپ دیکھیں جو فطرت جو ہے وہ آپ سے گفتگو کرتی ہے، تو وہ ایک اس میں ایک ایسا رخ ایک پہلو میرے ذہن میں آیا کہ لوکیشن جو خوبصورت مناظر ہیں، یہ صرف خوبصورت مناظر کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس سین کا اس انداز سے حصہ بنے کہ وہ ایک کردار کے طور پر نمایاں. جی، وہ اپنے منہ سے خود بولتے تھے نا. کیا اچھا، کون سے ڈرامے جو ہے تو آپ نے لکھے ہیں، ان کے ذرا نام بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے، ایک تو ابھی ایک سال 2 برس پیشتر میں نے ایک ڈرامہ سیریل پشاور ٹیلی ویژن کے لیے لکھا ہے، گلستان، اور 13 اقساط پر مبنی ڈرامہ سیریل تھا، جس میں بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی میری خدمات اور ذیشان فضل نے اس کی ہدایت دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا سیریل تھا، اور اس میں جو ہے مطلب یہ کہ بڑے اچھے فنکاروں نے حصہ لیا، اور بڑا اچھا اس کا ایک وہ تھا. اس کے علاوہ میں نے ہنکو میں ایک سیریل لکھا تھا، پرچھاویں. اچھا. جی ہاں، اس کا تھیم سانگ بھی میں نے ہی لکھا تھا. گلستان کا تھیم سانگ بھی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تھیم سانگ تو چنگاریاں، دوسری دستک، انہی پتھروں پہ چل کے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جی. اور پھر اس کے بعد ڈرامہ سیریل کے تھیم سانگ، بلکہ ہمارے بڑے اچھے ہمارے پروڈیوسر، ہمارے سینئر مسعود احمد شاہ بھی کوئی سیریل کرتے تھے، دستار، انا، تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار میرے سیریل کے لیے بھی آپ تھیم سانگ لکھیں گے. تو میں تھیم سانگ اسپیشلسٹ ہو گیا. تو پرچھاویں ڈرامہ سیریل بھی بہت اچھا تھا، ذیشان فضل نے اس کی ہدایت دی تھی. اسی طرح گزشتہ برس میں نے پی ٹی وی کے لیے ایک عید کا مزاحیہ ڈرامہ لکھا، پیالی میں طوفان. اچھا. تو وہ مجھے خود بھی بہت پسند آیا، ناظرین کو بھی پسند آیا، بلکہ اس بار عید پر پی ٹی وی نے وہ ڈرامہ ریپیٹ بھی کیا. تو وہ ایک فنکار کی کہانی ہے. اچھا. کہ آج کے معروضی حالات میں جو اداکار کس طرح مطلب یہ ہمارے فنکار ان کا وقت کیسے، تو وہ ایک ہوٹل میں آ کر سارے فنکار بیٹھتے ہیں، وہاں سے وہ کہانی چلتی ہے آگے، اور پھر مطلب یہ کہ وہ کس انداز سے ان کے گھریلو مسائل، اور پھر عید کے لیے جو ہے تو وہ بچے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ سیریل میں جو باغبان کام کرتے ہیں. مجھے خود وہ بڑے ٹچی اس میں، لیکن اس کے مجھے مکالمے خود پسند آئے بہت. جیسا میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آخری کویشچن ہے میرے، کہ ہم نے یہ جو ٹائمز آف پشاور کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آپ جیسی معتبر شخصیات جنہوں نے اس مٹی کو اپنا خون پسینہ دیا ہے اور پشاور کا نام جو ہے وہ ساری دنیا میں روشن کیا ہے، تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ارباب علم و تعلیم، مختلف شعبۂ زندگی سے جتنے بھی لوگ ہیں، یا پشاور کے مختلف مقامات، یا مطلب ہمارے سارے ریجن کے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے اور اٹک کے اس پار اور ساری دنیا میں متعارف کرایا جائے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کام کرنے والا تو کام کرتا چلا جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. لیکن یہ معاشرے کی، یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کام کو محفوظ کرے، اس کے کام کو اجاگر کرے، ہائی لائٹ کرے،
اور آپ دیکھیں اب تو یہ زمانہ میں یہ نہیں کہتا کہ چکا چوند بنا دی جائے، جو اصل حقیقت ہے اسے منظر عام پر لایا جائے اور اس کی پراپر ایک یعنی اس کی وہ بازگشت چلتی رہنی چاہیے۔ تو یہ جو آپ مختلف مقامات کی اور شخصیات کی بات کریں اور تو یہ ایک جذبے کے تحت ہوتا ہے۔ جی۔ آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہے جی کہ یار اپنے مٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے شہروں کے لیے کچھ سوچا جائے، اس کی خوبصورتی کو میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا۔ شہر گل تیرے چمنزار رہے باغ و بہار، تیری گلیاں تیرے کوچے تیرے روشن بازار، واہ تیری مٹی کے ہنر مند سجیلے فنکار، واہ تیری رسمیں تیری تہذیب کے رنگی آثار، واہ بام و در پر جو منقش ہیں کئی نقش و نگار، واہ سب تیری عظمت رفتہ کا پتہ دیتے ہیں، واہ دل میں ایک ولولہ ہے تازہ جگہ دیتے ہیں۔ واہ 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 ریاض صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم آپ کے گھر آئے اور آپ نے جو ہے تو ہماری مہمان نوازی کی، ہمارے ساتھ وقت گزارا اور اپنے جو تجربات تھے اس سے ناظرین کو ہمیں آگاہ کیا۔ ڈیئر ویورز، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے جی، اسی طرح کی پیاری پیاری شخصیات اور پیارے پیارے مناظر آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ اس وقت تک ملک ارشد اور ٹائمز آف پشاور کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔